السلام علیکم۔ اگر اچانک کوئی آپ کو ایسی خبر ملے جو آپ کی دنیا ہلا دے تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ سورہ آل عمران کے رکوع 15 میں جنگ احد کا وہ منظر بیان کیا گیا ہے جب مسلمانوں میں ایک ایسی ہی افواہ پھیلی، اور قرآن نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ایمان کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد میں اچانک افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر بہت سے مسلمان ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس پر اللہ نے قرآن کی وہ عظیم آیت نازل کی جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت بھی سنبھالا تھا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ مینز محمد تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت آ جائے یا یہ شہید کر دیے جائے تو تم الٹے پاؤں مینز کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ اللہ نے واضح کر دیا کہ دین اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جو لوگ موت سے ڈر رہے تھے، اللہ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے پچھلے نبیوں کی مثال دی جن کے ساتھ ہزاروں ربانی مینز اللہ والے مل کر لڑے، انہیں کتنی ہی تکلیفیں آئیں مگر نہ وہ کمزور پڑے، نہ ان کی ہمت ٹوٹی، اور نہ وہ دشمن کے آگے جھکے، اور اللہ ایسے ہی ہمت رکھنے والوں مینز صابرین سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ والوں کے زباں پر مشکل وقت میں شکایتیں نہیں بلکہ ایک عظیم دعا تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا مینز اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ لیسن: زندگی میں کتنا ہی بڑا صدمہ کیوں نہ آ جائے، دین اور حق کے راستے سے نہیں ہٹنا، کیونکہ موت اپنے مقرر وقت پر ہی آنی ہے۔